عورتوں میں بانجھپن کی ایک اہم وجہ فلوپین ٹیوبز کی بلوکیج ہے، جس کی وجہ سے انڈا یوٹرس تک نہیں پہنچ پاتا۔ آج کی ویڈیو میں بند ٹیوبز کو کھولنے کی 2 بہت زبردست ہوم ریمیڈیز بتائی ہیں۔ ان کے 1 ماہ کے استعمال سے ہی آپ کی ٹیوبز کی بندش ختم ہونے لگے گی اور آپ کو ان کے بہترین رزلٹس ملیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ فلوپین ٹیوب کہاں ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہے۔ فلوپین ٹیوبز مسل سے بنی ہوئی 2 ٹیوبز ہیں جو اووری کو یوٹرس یعنی بچے دانی کے ساتھ ملاتی ہیں۔ انہیں یوٹرس ٹیوبز بھی کہتے ہیں۔ فلوپین ٹیوب عورت کے انڈے اور مرد کے سپرمز کے ملنے کی جگہ ہے۔ اووری میں سے انڈا باہر نکلتا ہے اور فلوپین ٹیوب میں آتا ہے۔ وہاں پر سپرم اور انڈا مل کر فرٹیلائزیشن کرتے ہیں جس سے زائگوٹ بنتا ہے۔ پھر زائگوٹ یوٹرس کی طرف جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فلوپین ٹیوبز حمل قرار پانے کے لیے کتنی ضروری ہیں، اور اگر فلوپین ٹیوبز میں کوئی مسئلہ ہو تو حمل ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان میں رکاوٹ آنے کے کئی اسباب ہیں۔ سب سے پہلی وجہ PID یعنی پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز ہے، جو عورتوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس بیماری میں عورتوں کے تولیدی نظام میں سوزش ہو جاتی ہے اور یہ سوزش فلوپین ٹیوبز کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اس سے ٹیوبز کے اندر کے ٹیشوز میں زخم یا پھوڑا بن سکتا ہے، یا سوزش کی وجہ سے ٹیوبز تنگ ہو جاتی ہیں اور انڈا اس میں سے گزر کر آگے نہیں جا سکتا۔ اس لیے اگر آپ کو اپنے پیٹ کے نچلے حصے میں درد محسوس ہوتا ہے تو فوراً اس کا علاج کرائیں۔ دوسری وجہ فلوپین ٹیوبز کی بلوکیج کی اینڈومیٹرائسس ہے۔ اس بیماری میں جو ٹیشوز یوٹرس کے اندر بننا ہوتے ہیں وہ یوٹرس کے باہر کسی بھی جگہ پر بننے لگتے ہیں، اور اگر یہ ٹیشوز فلوپین ٹیوب کے اوپر بن جائیں تو زخم ہو جاتے ہیں اور ٹیوبز کو بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح ایگ اور سپرم دونوں کے گزرنے کا راستہ نہیں بچتا۔ عورتوں کے ریپروڈکٹیو سسٹم یا پیٹ کی کسی بھی قسم کی سرجری کی وجہ سے بھی ٹیوبز بلاک ہو سکتی ہیں۔ اگر آپریشن کی وجہ سے اندرونی اعضاء میں انفیکشن زیادہ ہو جائے تو اس کا اثر ٹیوبز پر بھی ہو سکتا ہے اور وہ بند ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی عورت کی پہلی پریگنینسی ٹیوب کے اندر ہو جائے، جسے ایکٹوپک پریگنینسی کہتے ہیں، تو اگلی پریگنینسی میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، کیونکہ ٹیوب میں پریگنینسی ہونے سے ٹیوب پھٹ سکتی ہے یا اسے سرجری کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر عورتوں کو فلوپین ٹیوب میں بلوکیج کا پتہ نہیں چلتا۔ میڈیکل ٹیسٹ کروانے سے ہی بیماری کا پتہ چلتا ہے، لیکن کچھ علامات ہیں جو اگر محسوس ہوں تو فوراً اپنا چیک اپ کروانا چاہیے۔ پیٹ کے نچلے حصے میں ہر وقت درد ہوتا رہے۔ درد پیریڈز کے درمیان میں، اووولیشن کے ٹائم پر اور شوہر سے ملتے وقت زیادہ ہو جائے۔ پیریڈز بے قاعدہ ہو جائیں، کبھی زیادہ آئیں کبھی کم آئیں، اور 2 پیریڈز کے درمیان وقفہ کم یا زیادہ ہو جائے۔ لیکوریا زیادہ ہو جائے، اس کا کلر تبدیل ہو جائے اور چپکنے والا مادہ خارج ہو۔ بخار اکثر اوقات میں ہوتا رہے۔ حمل ٹھہرنے میں مشکل پیش آئے۔ ان علامات کی موجودگی میں آپ کو اپنا چیک اپ فوراً کروانا چاہیے۔ اب میں آپ کو وہ بہترین ہوم ریمیڈیز بتاؤں گی جو بہت تیزی سے کام کریں گی۔ بیماری کی وجوہات میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ٹیوب میں سوزش ہونا سب سے بڑی وجہ ہے، جو ٹیوب کو تنگ یا بلاک کر دیتی ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر ایسی ریمیڈی استعمال کرنا ہوگی جو سوزش کو کم کرے، اینٹی انفلامیشن ہو اور اس میں وٹامن C بہت زیادہ مقدار میں پایا جائے، کیونکہ وٹامن C بھی انفیکشن اور سوزش کو ختم کرتا ہے۔ اس ریمیڈی میں 3 انگریڈینٹس استعمال ہوں گے: تازہ کچی ہلدی کا 1 انچ کا ٹکڑا، تازہ ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا اور 2 اورنج یا مالٹے۔ ادرک اور ہلدی کو اچھی طرح دھو کر چھیل لیں اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیں۔ دونوں مالٹوں کا رس نکال لیں۔ ان تینوں کو بلینڈر میں ڈال کر 1 گلاس نیم گرم پانی ڈالیں اور اچھی طرح بلینڈ کر لیں۔ پھر اسے چھان لیں۔ یہ جوس آپ نے دن میں 2 بار پینا ہے، 1 بار صبح اور 1 بار رات کو سونے سے پہلے، اور 2 نمبر اسے فریش بنانا ہے۔ اس ریمیڈی میں پائی جانے والی تینوں چیزیں ہی زبردست اینٹی انفلامیٹری یعنی سوزش کو ختم کرنے کی بہترین ریمیڈیز ہیں۔ ادرک مسلز کے درد اور سوزش کو ختم کرتا ہے۔ ہلدی میں ایک مادہ کرکیومن ہوتا ہے جو قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے، دردوں اور سوزش کو ختم کرتا ہے۔ ان کا استعمال پیریڈز کے دوران ہونے والی دردوں کو بھی کم کرتا ہے۔ اورنج میں وٹامن C کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے انفیکشن اور سوزش کا خاتمہ ہوتا ہے، قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے، جسم سے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ تینوں اجزاء جسم کے کسی بھی حصے کی سوزش کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ بہترین ریمیڈی فلوپین ٹیوب کی بلوکیج کو کھولنے میں بہترین رزلٹس دیتی ہے۔ 1 ماہ کے استعمال سے ہی آپ کو بہت ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ ٹیوبز کی بندش کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس جوس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے پیٹ کا مساج بھی کرنا ہے۔ کیسٹر آئل بانجھپن اور ٹیوبز کی بلوکیج کے علاج کی بہترین ریمیڈی ہے اور انفرٹیلٹی کو ختم کرتا ہے۔ کیسٹر آئل کو نیم گرم کر لیں اور اپنے ہاتھ دھو کر اسے اپنے پیٹ کے نچلے حصے پر ہلکے ہاتھ سے مالش کریں، خاص طور پر اس جگہ پر جہاں آپ کی بلوکیج ہے۔ 15-20 منٹ تک مساج کریں۔ آدھا گھنٹہ رک کر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ آپ آئل پیک کی مدد سے بھی ہیٹ لے سکتی ہیں۔ اس کے لیے دھلے ہوئے کپڑے کے پیس کو کیسٹر آئل میں بھگو کر اپنے پیٹ پر رکھیں۔ پیٹ کو پلاسٹک شیٹ سے کور کر لیں، اوپر سے گرم ٹکور کریں۔ اس عمل کو بھی 15-20 منٹ تک کریں۔ آدھا گھنٹہ اس کا اثر ہونے دیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔
सोते वक्त अपनी नाफ में कैस्टर ऑयल लगाकर सोएं। ये तीनों रेमेडीज लगातार इस्तेमाल करें, आपकी ब्लॉक ट्यूब्स खुलना शुरू हो जाएंगी। इनके साथ साथ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जिस्म से जहरीले मादे खारिज हो। मसाला और चिकनाई वाले खाने और जंक फूड्स खाना बंद कर दें। अगर आपका वजन ज्यादा है तो इसे कम करें। तो फ्रेंड्स, फ्लोपियन ट्यूब्स की बंदिश काबिले इलाज मसला है, लेकिन अगर वक्त पर इसकी तशखीस हो जाए तो ही इलाज मुमकिन होता है। इसलिए अपने पेट के निचले हिस्से में किसी भी किस्म के दर्द को इग्नोर बिल्कुल ना करें और मुसलसल दर्द रहने की सूरत में अपना चेकअप जरूर करवाएं ताकि तकलीफ का पता चल सके। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।